ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ برطانوی میڈیا نے ایران پر ممکنہ امریکی حملے سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا یہ فوجی کارروائی آئندہ 24 گھنٹے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ غیر متوقع پن امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ چند روز میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے پینٹاگون نے ٹرمپ کو آپشنز دے دیے۔ پینٹاگون کے عہدیدار کی نیو یارک ٹائمز سے گفتگو۔ تہران کے لوکل سیکیورٹی حلقوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی سرحد کے نزدیک امریکی بمبار طیاروں کی پروازیں جاری ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ ایران پر ممکنہ حملہ، اسپین، پولینڈ اور اٹلی کی اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ برطانیہ نے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، تمام سفارتی عملے کو ایران سے باہر نکال دیا۔ بھارتی سفارت خانے نے بھی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا کہا۔ ایران نے بھی اپنی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے 5 گھنٹے بند رکھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صرف ایران آنے یا جانے والی عالمی پروازوں کو فضائی حدود استعمال کی اجازت دی گئی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ بحیرہ جنوبی چین سے بحری بیڑا مشرقی وسطی منتقل کر رہا ہے۔ حملہ ہوا تو خطے میں امریکی فوجی اڈے نشانہ بنیں گے۔ ایران نے ہمسایہ ممالک کو خبردار کر دیا۔ ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت خطے کے دیگر ممالک سے رابطے۔ ایرانی حکام نے کہا امریکہ کو ایران کی سالمیت کو نشانہ بنانے سے باز رکھا جائے۔ قطر میں امریکی ایئر بیس پر فوجیوں کی نقل و حرکت۔ قطر کا کہنا ہے کہ علاقائی کشیدگی کے پیش نظر بعض اہلکاروں کی نقل و حرکت ایک احتیاطی اقدام ہے۔ ریاست اپنے شہریوں اور رہائشیوں کی سلامتی اور تحفظ کو اولین ترجیح دے گی۔ خلیجی ممالک کی امریکہ کو وارننگ۔ امریکہ اگر ایران پر حملہ کرتا ہے تو عالمی تیل کی مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ آئے گا۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا۔ کہا حملے سے امریکی معیشت بھی متاثر ہوگی۔ رپورٹ میں کہا خلیجی ممالک بظاہر خاموش ہیں، لیکن پس پردہ امریکہ انتظامیہ سے ایران پر حملے کو روکنے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ عرب ریاستوں کو خدشہ ہے کہ حملے سے آبنائے ہرمز کے ذریعے گزرنے والے تیل کے ٹینکرز کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ سعودی حکام نے بھی تہران کو یقین دلایا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی نہ دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا آج بہت سی پھانسیوں کا پروگرام تھا، اب نہیں ہوں گی۔ ایران کا عمل دیکھیں گے اور جانچیں گے۔ ایرانی مظاہرین پر تشدد جاری رہا تو سخت رد عمل دیں گے۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے اطلاع ملی ہے ایران میں قتل و غارت بند ہو گئی، ہم اس کی تحقیقات کریں گے۔ امریکہ مظاہرین کے خلاف تشدد جاری رکھنے پر سخت رد عمل دے گا۔ وینزویلا میں جس شخص نے راز فاش کیا تھا اسے گرفتار کر لیا۔ وینزویلا امریکہ کو تیل دے گا، آمدنی دونوں ممالک کے فائدے کے لیے ہوگی۔ وینزویلا میں اگلے 30 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے۔ مزید بولے میں نے تجارت کے ذریعے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، جنگیں رکوانے میں ٹیرف نے مدد کی۔ امریکی صدر نے معدنی ذخائر سے متعلق ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے سیمی کنڈکٹر چپس سے متعلق نیا ایگزیکٹو ایکشن منظور کر لیا۔ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ایران میں امن قائم ہے، صورتحال مکمل قابو میں ہے۔ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ داعش طرز کی دہشت گرد کارروائیاں کی گئیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں ورنہ وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا۔ ہمیں ٹرمپ اور یورپی ممالک کی جانب سے مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے امیگرینٹ ویزے روک دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امیگرینٹ ویزے 21 جنوری سے غیر معینہ مدت کے لیے معطل رہیں گے۔ روس، ایران، صومالیہ، افغانستان، برازیل، نائجیریا اور تھائی لینڈ کو بھی پابندی کا سامنا۔ عراق، یمن، مصر، بنگلہ دیش، بھوٹان، اردن، کویت، لبنان، لیبیا بھی شامل۔ امریکی سفارت خانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب تک محکمہ خارجہ اپنے طریقہ کار کا اثر نو جائزہ نہ لے، موجودہ قوانین کے تحت ویزے جاری کرنے سے انکار کیا جائے۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے اس عمل کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے تارکین وطن امریکی عوام کی دولت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک ان کو روکا نہیں جاتا پابندی برقرار رہے گی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मार्का हक के बाद पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा कई ममालिक हमारा दिफाई साजो सामान खरीदना चाहते हैं, इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। तैमूर वेपन का कामयाब तजुर्बा किया। दहशत गर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा। दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन होंगी, मईशत को फ़ायदा होगा। करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील। वजारत ख़जाना की स्टेट बैंक की जानिब नए डिज़ाइन के हवाले से ब्रीफिंग। बताया कि नए करेंसी नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात भी हासिल की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। चीफ एग्जीक्यूटिव ज़करी विटकोफ की क़यादत में वफ्द ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में आलमी सरमायाकारों की बढ़ती दिलचस्पी पर बातचीत, माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के साजगार माहौल में सरमायाकारी पर जोर। सर्दी अपने जोबन पर आ गई है। बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद ठंड। लाहौर स्कर्दू में पारा -11 रिकॉर्ड। गोपस -9 रहा। कल्लात -4, कोयटा -1, इस्लामाबाद और पेशावर 1 रिकॉर्ड। लाहौर में हर तरफ धुंध ही धुंध। दर्जा हरारत 3 और कराची में दर्जा हरारत 10 रहा। ट्रेन और परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। मोटरवे पर धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी की तज़ीन व आराइश का काम मुआयना किया। कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल और दीगर रूम्स का जायज़ा लिया। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब में कहा, ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट रेट पर प्लॉट दिए जाएंगे। मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। 1 माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियती मॉड्यूल्स शामिल करेंगे। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का रोज़। PTI कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने 6 नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। फहरिस्त में सफदर हसन, यूसुफ सई, इमरान शौकत खान, इनामुल्लाह भी शामिल। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज 1 रोज़ा दौरे पर कराची आएंगे। रैली के दौरान जाँ बहक PTI कारकुन बिलाल महसूद के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CGA को दरख्तों से कटाई से रोक दिया। अदालत ने CGA से दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। CGA पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और वजारत माहौलियात तब्दीली को नोटिस जारी। जस्टिस खादिम सोमरू ने कहा, आइंदा समात पर जवाब और रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं, अदालत का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समात 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर का AQI 165 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 15 नंबर पर आ गया। शदीद धुंध और कम दर्जा हरारत के बावजूद स्मॉग में वाज़े कमी रिकॉर्ड। शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म इक़दामात से लाहौर की फ़ज़ा बेहतर होने लगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी। अवाम और स्टेक होल्डर्स के ताउन से स्मॉग पर काबू पाएंगे। अफगानिस्तान में गुर्बत और हुकूमती तसल्लुत का बढ़ता असर, बगावत भड़कने का खदशा। साबिक अफगान वजीर ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक अफगान वजीर अनवारुल हक अहादी ने कहा कि अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान की तमाम तवज्जो जाबिराना इक़दार को मजबूत करने पर मरकूज है। अवाम का मुआशी मुश्किलात और सियासी अखराज
طالبان کے خلاف غصہ بڑھا رہا ہے۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں نصف بچے شدید غذائی غربت کا شکار ہے۔ میں ہر 4 میں سے 1 نوجوان بے روزگار ہے۔ افغانستان کو خواتین کے لیے دنیا کا بدترین ملک قرار دیا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف منظم ریاستی جبر، عالمی انسانی حقوق کی رپورٹ کا تہلکہ خیز انکشاف، ماورائے عدالت قتل اور جبری بے دخلیاں بے نقاب کر دیں۔ انڈیا پروسیکیوشن ٹریکر کے مطابق 2025 میں بھارت میں ماورائے عدالت کارروائیوں میں 50 مسلمان شہید کیے گئے۔ ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین کی رپورٹ میں انکشاف ہوا، مسلم مخالف تقاریر کے نتیجے میں 13 ریاستوں میں 26 سے زائد منظم اجتماعی تشدد کے واقعات پیش آئے۔ ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے پر حملے میں پہل نہ کرنے کی یقین دہانی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیلی حکام نے روس کے ذریعے ایرانی قیادت کو آگاہ کیا کہ اگر اسرائیل پر پہلے حملہ نہ ہوا تو وہ ایران پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی روسی چینل کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ بھی کسی قسم کے پیشگی حملے سے گریز کرے گا۔ امریکہ کا غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کا اعلان۔ امریکی صدر کے مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ منصوبہ اب ڈی ملٹرائزیشن، ٹیکنوکریٹ حکومت اور تعمیر نو کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت ایک عبوری انتظامیہ قائم کی جائے گی جو غزہ کا انتظام سنبھالے گی، جبکہ اس مرحلے میں غزہ کو مکمل طور پر ڈی ملٹرائز کیا جائے گا اور تعمیر نو کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔